حاتم طائی کی سخاوت کے دور دور تک چرچے تھے اور ایران کا بادشاہ نوفل اس سے حسد کرنے لگا تھا، کیونکہ حاتم کی بڑھتی ہوئی شہرت نے بادشاہ کے جاہ و جلال اور چکا چوند کو ماند کر کے رکھ دیا تھا۔ بادشاہ اپنے درباریوں سے حاتم کی نجی زندگی کے احوال معلوم کرنے لگا اور دل ہی دل میں حسد کی آگ کو مزید بھڑکانے لگا۔ ایک روز اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ پتہ لگاؤ کہ حاتم کو کون سی چیز دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک درباری کئی روز تک اس معاملے کی کھوج لگاتا رہا اور پھر جلدی خبر لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بتایا کہ حاتم کے پاس ایک گھوڑا ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حاتم کو دنیا میں اس گھوڑے سے زیادہ عزیز کوئی بھی چیز نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا، اب میں حاتم کی اس سخاوت کا بونڈا پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے اور بیچ چوراہے میں پھوڑوں گا۔ اس نے 2 خدمتگاروں کو حکم دیا کہ وہ حاتم کے شہر میں جائیں اور اسے بادشاہ کا پیغام پہنچائیں کہ اس نے تمہارا گھوڑا تحفے میں مانگا ہے۔ دونوں خدمتگار حکم کی تعمیل کے لیے رخصت ہوئے اور حاتم کے شہر روانہ ہو گئے۔ برسات کا موسم تھا اور شام ہو چکی تھی۔ حاتم نے دونوں مہمانوں کا دروازے پر استقبال کیا اور انہیں مہمان خانے میں لے گیا۔ حاتم نے دونوں خدمتگاروں کی پرتکلف ضیافت کی اور رات انہیں مہمان خانے میں ہی ٹھہرا دیا۔ صبح ہوئی تو حاتم نے ان دونوں سے وہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ خدمتگاروں نے اسے بتایا کہ بادشاہ نے اس کا چہیتا گھوڑا اس سے مانگا ہے۔ حاتم نے یہ بات سنی تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ خدمتگار سمجھے کہ حاتم اپنا گھوڑا دینے پر آمادہ نہیں ہے، اس لیے وہ کسی مناسب ہیلے سے انہیں ٹالنا چاہ رہا ہے۔ حاتم کچھ دیر خاموش رہا اور ان سے مخاطب ہوا، میرے لیے یہ سعادت کا باعث ہے کہ میری ملکیت میں کوئی ایسی چیز ہے جو بادشاہ وقت کو بھا گئی ہے، لیکن افسوس اس وقت وہ گھوڑا میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ خدمتگار ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر حاتم سے سوال کیا، تو پھر ہم بادشاہ کے حضور تمہارے اس انکار کا کیا جواز پیش کریں؟ اس پر حاتم نے جواب دیا، یہی کہ جب کل تم دونوں میرے گھر آئے تو میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، چنانچہ میں نے وہی گھوڑا ذبح کر کے تمہارے لیے رات کے کھانے کا اہتمام کیا۔ یہ سن کر دونوں خدمتگار دم بخورد رہ گئے اور حیرت زدہ چہرے لے کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ نوفل کے دربار میں پہنچ کر جب دونوں خدمتگاروں نے یہ واقعہ سنایا تو اس نے مارے شرم کے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور کہنے لگا، میں سچ مچ پورے ملک کے خزانے کا مالک ہو کر بھی اس غریب حاتم کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ سخی ہونے کے لیے خزانے نہیں بلکہ دریا دلی کی ضرورت ہوتی ہے۔